دوستوں، نیشنل جغرافی کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے ریموٹ آئلینڈ پر فلم بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ جب وہ ساحل کے قریب پہنچے تو جنگل میں سے کچھ عجیب لوگ نمودار ہوئے اور نیشنل جغرافی کی ٹیم پر تیر برسانا شروع کر دیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں ڈائریکٹر کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ آئلینڈ کون سا تھا؟ اور آج کل کے دور میں جہاں اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے وہاں ایسے آئلینڈ کا موجود ہونا حیران کن سے کم نہیں ہے۔ تھنک اسکول میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید بولتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کی ایسٹ میں کچھ چھوٹے چھوٹے آئلینڈ ہیں جن پر پوری طرح سے بھارت کا کنٹرول ہے۔ ان آئلینڈ کو امدرن آئلینڈز کہا جاتا ہے، جن سے بھارت نے 1400 کلومیٹر دور ہیں، جہاں پر کہیں چھوٹے بڑے گاؤں بھی موجود ہیں۔ میپ پر دیکھا جائے تو انڈمان آئلینڈز میں سب سے زیادہ آبادی والے سٹی پورٹ بلیئر ہے، جہاں پر ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ یہ ایئرپورٹ کی وجہ سے پورٹ بلیئر پوری دنیا سے کنیکٹ ہے۔ دنیا بھر سے یہاں سیاح آتے ہیں اور اسی آئلینڈ سے دور 50 کلومیٹر پر ایک ایسا آئلینڈ پایا جاتا ہے جہاں پر لوگوں نے اپنی ہی دنیا بسا رکھی ہے۔ نارتھ سینٹیمنٹل کے نام سے جانے والا یہ آئلینڈ صرف 50 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور پوری طریقے سے درختوں سے گھیرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی یہ آئلینڈ سیٹلائٹ پر دکھتا ہے اور نہ ہی کسی ڈرون سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے کے اندر کون سا قبیلہ رہتا ہے اور اس کا کیا کام ہے، وہ کرتے کیا ہیں، یہ سارے راز آج کی آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تاریخ میں کئی بار لوگوں نے اس جزیرے میں جانے کی کوشش کی، لیکن یہ قبیلہ کسی صورت کسی آؤٹ سائڈر کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ طیش میں آتے ہیں، تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں ان کی اپنی دنیا آباد ہے جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ پورٹ بلیئر سے صرف 50 کلومیٹر دور آج بھی اس جزیرے پر اسٹون ایج چل رہا ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ باہر کی دنیا سے رابطہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے اس جزیرے کے اتہاس میں جانا پڑے گا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ نارتھ سینٹیمنٹل آئلینڈ پر رہنے والا قبیلہ انسانوں کا وہ گروہ ہے جو ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 26,000 سال پہلے انڈمان آئلینڈ اور نارتھ سینٹیمنٹل آئلینڈ ایک ہی جزیرہ ہوا کرتا تھا، لیکن گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ جزیرے آپس میں دور ہوتے چلے گئے اور پھر دنیا سے بچھڑ گئے۔ باقی دنیا ایک کے بعد ترقی کرتی گئی، لیکن ان کی دنیا وہیں کے وہیں رہ گئی۔ لوگوں کو بھی اس جزیرے کا تب پتہ چلا جب برٹش شپ انڈمان آئلینڈ پہنچا، لیکن اس نے اس جزیرے کا وزٹ نہیں کیا کیونکہ اسٹریٹجیکلی اس کی اتنی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد 1878 میں جب ہندوستان پر برٹش کا راج تھا تو ایک جہاز انڈمان آئلینڈ جا رہا تھا جو اس جزیرے کے پاس پہنچ کر خراب ہو گیا۔ اس شپ میں تقریباً 106 افراد سوار تھے، جس میں برٹش اور بھارت دونوں کے لوگ شامل تھے۔ جہاز خراب ہونے کی وجہ سے لوگوں نے یہیں قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن 2 سے 3 دن کے بعد قبیلے کے لوگ نکل آئے اور پھر ان پہ حملہ کر دیا۔ یہ تاریخ میں سب سے پہلا انٹریکشن تھا اس قبیلے کے لوگوں کا جو خون خراکے میں تبدیل ہو گیا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے واپس اس جزیرے پہ لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ دوستوں، 1880 میں ایک برٹش آفیسر کو بطور ایڈمنسٹریٹر انڈمان آئلینڈ کا کراؤن بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام تھا وڈل، اور انہوں نے نارتھ سینٹیمنٹل آئلینڈ پر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وڈل وہ خود سارا ایریا دیکھنا چاہتے تھے جن کے وہ ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ قبیلے کے کچھ لوگوں کو کڈنیپ کر کے لائیں گے، ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے سے پیغام کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے۔ پیس کا معاہدے کو فروغ دیں گے تاکہ شاید اس سے کھوئے ہوئے قبیلے سے دوبارہ تعلق بن جائے۔ وڈل جب اس جزیرے پر پہنچے تو کئی دن تک چھپے رہنے میں تو کامیاب رہے۔ پھر یہاں ان کو ایک فیملی ملی جس میں ماں باپ اور 4 بچے تھے۔ وڈل نے ان کو کامیابی سے کڈنیپ کیا اور وہ واپس اس فیملی کو لے کر انڈمان جزیرے پر آ گئے۔ یہ زندگی میں ہونے والا پہلا انٹریکشن تھا جس میں اس قبیلے کے لوگ شامل تھے، لیکن جلدی بڑا کپل یعنی کہ ماں اور باپ بیماریوں کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئے۔ وڈل کو بہت افسوس ہوا۔ وڈل کو اپنا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سب بچوں کو گفٹ دیے اور نارتھ آئلینڈ واپس بھیج دیا۔ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ ہمارا مشن فیل ہو گیا ہے، ہم نے نارتھ آئلینڈ کے دل میں مزید خوف ڈال دیا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے لوٹنے والے بچوں نے پورے قبیلے میں وائرس پھیلا دیا ہو جس سے وہاں اور بھی لوگ مر گئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں نے موت کا ذمہ دار انڈمان آئلینڈ کے وڈل کو ٹھہرا دیا ہو، کیونکہ اس کے بعد کہیں عرصے تک کوئی غلطی سے بھی نارتھ آئلینڈ جاتا تو قبیلہ اس کو مار دیتا، جو اس بات کا سیدھا اشارہ تھا کہ ہمارے پاس آنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔
1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अंडमान आइलैंड तक सारा हिस्सा इंडिया के हिस्से में आ गया। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस कबीले से एक पीसफुल कॉन्टेक्ट किया जाए, तो 1967 में एक पंडित को ये काम सौंपा गया। उनके ज़िम्मे लिया कि वो आइलैंड के चक्कर लगाएंगे और गिफ्ट्स फेंकते जाते, और कुछ नहीं तो वो सिर्फ इस कबीले के दिल जीतना चाहते थे। लेकिन उनका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। जब वो आइलैंड के करीब पहुंचे तो लोगों ने न सिर्फ उनके ऊपर तीर बरसाए बल्कि उनके गिफ्ट्स उनके सामने तोड़ डाले और वो भाग निकले। तो दोस्तों, क्या आप वहां जाने का प्लान रखते हैं? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।